الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم، جس کی توفیق سے، جس کی رحمت سے، جس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہم سب کو جمع ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ رمضان المبارک کا 2026 کا چوتھا جمعہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اب خوش نصیب ہوں گے جنہیں آگے یہ رمضان کی بہاریں ملیں گی۔ کتنے لوگ تھے، عدنان صاحب کو آگے بلائیں، آگے آجائیں شیخ عدنان صاحب کو آگے بلائیں، آگے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے مگر آج ہمارے ساتھ نہیں؟ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فکر مندی والی بات ہے، اس کا مطلب ہم نے بھی یہاں نہیں رہنا، تو اس کے لیے کچھ تیاری کی کیفیت ہے، اور اس تیاری کے لیے میں نے آج ایک مضمون جو رب کی بارگاہ سے، اللہ کے اور اس کے حبیب کے فضل سے اللہ کریم نے عطا فرمایا، میرا دھیان اس طرف اچانک ڈال دیا گیا۔ موضوع میں نے پہلے کوئی اور رکھا، وہ تھا قلب سلیم، قلب تمنائی۔ یہ ہمارا ایک ٹاپک کی سیریز چلی تھی، قلب تمنائی کی، اگر یاد ہو تو اس کی حقیقت کا جو آخری دل تھا وہ قلب سلیم تھا، اور قلب سلیم اصل میں قلب تمنائی کا عروج ہے۔ تمنا آرزو کو کہتے ہیں، امید کو کہتے ہیں، چاہت کو کہتے ہیں۔ تو قلب تمنائی کا مطلب ایسا دل جس میں اس کی چاہت ایسے سما جائے، یا وہ اس کی چاہت میں شیدا ہو جائے، اور وہی قلب اصل میں قلب سلیم ہے، سلامتی والا دل ہے۔ اور اللہ کریم نے سورہ الشعراء، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 26واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 88 میں اور پھر 89 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، فرمایا ایک دن آنے والا ہے جس دن تمہیں اپنے مالک کے حضور کھڑے ہو جانا ہے، اس کی کچہری لگنی ہے، اس نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر لینا ہے، تمہارا نام اعمال کو کھنگالا جائے گا، ایک ایک چیز کے اوپر پوچھا جائے گا۔ قرآن اس پر شاہدہ ہے، قرآن اس پر شاہد ہے، قرآن اس پر گواہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جس نے کوئی ذرہ پر بھی نیکی کی ہوگی اسے پتہ لگ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ پر بھی
شر والے کام کیے ہوں گے، اس دن لگ پتا جائے گا۔ رب کہے گا میں تمہیں کہا نہیں تھا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ابھی جتنی عیش کرنی ہے کر لو، ابھی کر لو جو کرنا ہے، وہ وقت آنے والا ہے تمہیں لگ پتا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع، جب اس دن کوئی نفع نہ دے گا، مالوں ولا بنون، نہ کسی کا مال اسے نفع دے سکے گا اور نہ اولاد کی کثرت اسے نفع دے سکے گی۔ بندہ ان دونوں پر ایمان کرتا ہے نا، مال کی صورت اگر اختیار ہو جائے تو وہ چاہتا ہے مال و دولت طاقت کی علامت، اور اولاد کی کثرت ہو تو وہ زمانے میں مستحکم ہونے کی علامت۔ اللہ نے فرمایا اس دن نہ تمہارا مال کام آئے گا اور نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، مگر مولا پھر کیا کام آئے گا؟ فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سو اس شخص کے، سوا اس شخص کے، یعنی سوائے ایسے شخص کے جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا۔ جو قلب سلیم والا ہو جائے گا، رب اس دن جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، رب کو ایسا بندہ مقبول ہوگا، رب ایسے بندے کو قبول کرے گا۔ اب یہاں پر جو لفظ قلب سلیم آیا ہے، آج ہمارا مضمون بھی یہی ہے۔ دل ایک ایسی شے ہے کہ دل کی رغبت جس طرف ہو جائے، میں اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ رغبت، ایک دل ہے جو دھڑکتا ہے، پمپنگ کرتا ہے ہمارے اندر، جو خون کے دوران خون کو سارے جسم کے اندر جان کے ذریعے پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک یہ قلب جسے ہارٹ کہتے ہیں، یہ دل ہے، اور ایک اس کے اندر بھی دل ہے۔ وہ جو دل ہے وہ اصل میں ایسا تخت ہے کہ اس دل پر قابض ہونے کے لیے تین لوگوں کے درمیان کشمکش رہتی ہے، تین قسم کے لوگوں میں۔ دلچسپ بات، اب وہ جو قلب کا اور دل کا جو تخت ہے، وہ زمین ہے، وہ ملک ہے، اس کے لیے دو لوگ، ایک شیطان اور ایک نفس، یہ دونوں مل کر چاہتے ہیں یہ ہمارا ہو جائے، جبکہ روح جو رب نے اپنی شان کے ساتھ فَنَفَخْتُهُ فِي مِن روحی کا چراغ، اس نے جو دل میں روح ڈالی تھی نا جسم میں، یہ سلسال من کالفخار، یہ بجتی ٹھیکڑی والا جو ہمارا ایک جسم تھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ روح کیا ہوتی ہے، ایک جسم پڑا ہے اور ہم کہتے ہیں اس پر موت آ گئی، فوت ہو گیا، اور ایک شخص میرے آپ جیسا بیٹھا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، کھانا پینا چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ فرق یہ ہے، وہ جو بستر پر لیٹا ہے 5-5.5 فٹ کا آدمی، وہ جو چارپائی پر بے سدھ پڑا ہے، اس میں روح نکل گئی ہے، اور ہم میں روح موجود ہے۔ سائنسدانوں نے انسانی موت کے وقت ایک ٹیسٹ کیا، ایک شیشے کے اندر رکھ کر، کہ دیکھیں انسان کا ویٹ کتنا ہلکا ہوتا ہے، تو کچھ گرام کا فرق پڑا، 75 گرام کا یا 25 گرام کا، اتنے گرام کی روح ہوتی ہے۔ اب روح چاہتی ہے کہ روح چونکہ مالا اعلیٰ کا نمائندہ ہے اور رب کے ذکر کا نمائندہ ہے، رب کی قربت میں رہتی تھی۔ میں آپ کو آپ کے دیس کا پتہ بتا رہا ہوں، جسم کا پتہ ہے، مکان نمبر فلاں، ہاؤس نمبر فلاں، فلاں فلاں فلاں، یا مرنے کے بعد فلاں قبرستان۔
یہ ہے ہمارے جسم کا پتہ، مگر روح کا پتہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ روح کا پتہ مالا اعلیٰ ایک باقاعدہ ایک جہاں ہے، اور مالا اعلیٰ کیا نام ہے اس جہاں کا؟ ایسا جہاں فرشتے جہاں رہتے ہیں اسے عالم ملکوت کہتے ہیں۔ فرشتوں کے جہاں کو ملک سے کہ جہاں فرشتے رہتے ہوں، انسان جہاں رہتے ہیں اسے عالم انس کہتے ہیں، اور جہاں روحیں رہتی تھیں اسے مالا اعلیٰ کہتے ہیں۔ اب جہاں عالم ملکوت ہوتا ہے وہاں رب کی صفات کے جلوے جھلکتے ہیں، مگر یاد رکھیں جہاں روح رہتی تھی وہاں رب کی ذات کے جلوے تھے۔ ہم اس دیش کو یاد نہیں رکھا، ہم نے بھول گئے، اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ سے پوچھا، عاشقوں کی بات جدا ہوتی، آپ سے پوچھا، بانسری سے پوچھا، اے بانسری بتا تجھ میں اتنا درد کیوں ہے؟ تو جب تیری بانسری سے آواز آتی ہے تو تیرے اس کیفیت میں ہجر کیوں ہے؟ تو ہجر یافتہ کیوں ہے؟ وہ کہنے لگی میں بانسوں کے دیس میں رہتی تھی، مجھے کسی نے بانس کے لیے آ کر میرے بانسوں کے دیس سے جدا کر دیا۔ اب جب بھی کوئی بانسری بجاتا ہے، بجانے والا اپنی دھند میں بجاتا ہے، مگر درد میرا اندر ویسا ہی ہوتا ہے کہ میں اپنے اس دیس کو یاد کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر مولا روم فرماتے ہیں اے انسان تو بھی اس ملک کا رہنے والا نہیں، تو بھی اس جہاں کا رہنے والا نہیں، تیرا دیش بھی وہ عالم ارواح کا دیش تھا جہاں پر مال اعلیٰ کی خیر تھی اور رب کے جلوے تھے۔ تو یہاں اس لیے بھیجا گیا تاکہ تو اس سے اس کے تعلق کو برقرار رکھے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دل ہے وہ دنیا میں جب آ جاتا ہے تو نفس، شیطان اور دنیا مل کر اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اسے ذکر کرنے میں وقتی طور پر کوئی فائدہ نہیں ملتا، کوئی پیسہ نہیں ملتا، کوئی منفعت نہیں ملتی، کوئی نفع نہیں حاصل ہو رہا ہوتا۔ وہ کہتا ذکر کر ہی لیں گے، یہ بھی دور کی بات ہے، پہلے مال کی بات کر لیں، بچوں کی بات کر لیں، اسباب کی بات کر لیں، زمین کی بات کر لیں، مگر ادھر کبھی کبھی روح جھنجھوڑتی ہے، ایمان کا چراغ ذرا اس کو چمکا کے کہتا ہے کب تک؟ ارے تو کون ہے؟ تو نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ بس یہ جو کشمکش ہے، اگر روح کا قبضہ یہاں ہو جائے تو جنہوں نے اپنی روح کا قبضہ اپنے دل پر کروا دیا وہ ہو گئے کہ جن کا ذکر رب کرتا ہے وہ قلب سلیم والے ہو گئے، اور جنہوں نے روح کا جو تازگی تھی اس کے بجائے دل و دنیا پر دنیا کا قبضہ، نفس کا قبضہ اور شیطان کی رغبت کا قبضہ کروا دیا، وہ جو دل تھے وہ دل سقیم، قلب سقیم، مریض دل ہو گئے۔ آج ہم دیکھیں ہم قلب سلیم والے ہیں یا قلب سقیم والے؟ آج ہم نے قلب سلیم کی خیر پانی ہے، اور میں نے جو کہا اصل جو ہمارا اصل وطن تھا، اصل وطن تھا وہ تھا، ہم نے اس کے ذریعے، اس کے ذکر کے ذریعے اپنے قلب کو قلب سقیم، بیمار دل سے قلب سلیم بنانا ہے یا تہیا کرنا ہے۔ کریں گے آپ تہیا میرے سے؟ قلب سقیم اور قلب سلیم یہ دونوں ذہن میں رکھیے گا۔ مریض دل، اب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، جیسے ہمارے کھانے کو، جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح وہ جو قلب سلیم والا دل ہے اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم خوراک کو لذت سے کھاتے ہیں اگر مزیدار ہو، تو اسے بھی خوراک کی لذت کی ضرورت ہے، اور لذت کے ساتھ پھر اس میں غذائیت بھی ہو، طاقت بھی ہو۔ بات آ رہی سمجھ؟ اس طرح
اس دل کو بھی غذائیت کی ضرورت بھی ہے، اور پھر غذائیت کے ساتھ پھر اس کے اندر زندگی بھی باقی ہو، اور زندگی کے ساتھ پھر اس کو اس میں راحت بھی نصیب ہو۔ بات آگی سمجھ؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھا کر وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں غذائیت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ طاقت کے ذریعے ہمیں ایک زندگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، روانی رہتی ہے جسم میں، اٹھنا بیٹھنا چلنا، اور پھر جب طاقت ہو تو بندہ اس میں اپنے سکون، بیمار جسم ایسا نہیں ہوتا، جو جسم ٹھیک ہوتا ہے وہ زندگی کی راحت کو محسوس کرتا ہے۔ یہی حالت روح کی ہے۔ جب روح بیمار ہو جاتی ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، مگر جب اس روح کو اللہ کے ذکر کی خوراک دی جاتی ہے، پھر وہ اس خوراک کے ساتھ اس میں غذائیت اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کی آ جاتی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں اور اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھی، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب وہ اس اللہ کے ذکر سے غذائیت پاتا ہے تو پھر اس کا دل اللہ سے ملاقات کے شوق کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ جو دل کا تڑپنا ہوتا ہے کہ مولا میں تجھ سے ملاقات کب کروں گا، تیرے حبیب سے ملاقات کب کروں گا، میں رزق حلال کی طرف ہوں، مولا میں کوئی زیادتی نہیں کر رہا، کسی پر ظلم نہیں کر رہا، کسی کا حق نہیں مار رہا، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، نخوت نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، اور مولا میں انہیں صاف کر کر اسے صرف تیرے اور تیرے حبیب کی ملاقات کا ذریعہ چاہتا ہوں۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر رب اسے اپنی ملاقات کا شوق عطا کر دیتا ہے، شوق مل جاتا ہے۔ اور اس کی شوق کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور بیمار دل کی کیفیت کیا ہے کہ جس دل کو اللہ کے ذکر میں راحت نہ ملے، بھائی نہیں، جیسے کسی کا معدہ خراب ہو یا کوئی دل کی اللہ نہ کرے تکلیف ہو جائے تو آپ اس کے سامنے بہترین سے بہترین کھانا رکھ رہے ہیں، دل میں تکلیف ہے تو وہ کھانا نہیں کھائے گا، تو وجہ کیا ہے؟ وہ کیا ہو گیا؟ بیمار ہے، پرابلم کا شکار ہے۔ اسی طرح اگر روح بیمار ہے تو رب کا ذکر کیا بھی جا رہا ہو تو تسکین نہیں پا رہا ہوتا، وجہ کیا ہے؟ اس کی روح بیمار ہے۔ اب اس بیمار روح کا علاج کیا ہے؟ اکیلا بیٹھ کر ذکر کرے گا تو بات نہیں بنے گی، اسے اصحاب کہف کے کتے سے سیکھنا چاہیے۔ کیا کیا تھا اصحاب کہف کے کتے نے؟ ایک ہی کام کیا ہے، کتا تھا، قرآن میں ذکر کیا مگر نیکوں کی صحبت والا ہو گیا، اور رب نے پھر اس کا ذکر کیا کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ ارے میرے ولیوں کا کتا تھا جو ان کے دروازے پر پیر پسار کر بیٹھا رہا، ولی نہیں تھا مگر نسبت ولیوں کی، صحبت نیکوں کی پا گیا۔ جب نیکوں کی صحبت پا گیا تو رب نے اس کا ذکر بھی اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو عرض کر رہا ہوں، تو مومن کے ایمان کی 3 خصلتیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور اللہ رسول کی محبت کو اپنے دل میں ہر محبت سے اوپر جانے، یہ اس کے محبت پر ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا، جب بندوں سے محبت کرے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، اور تیسری پھر ایمان کی محبت۔ اور پھر عرض کرتا ہوں، ہر وہ شخص اور چیز کہ غیر والی محبت کیا ہوتی ہے اور اللہ والی محبت کیا ہوتی ہے، اس کا فرق بھی جان لیں۔ ہر وہ شخص اور چیز جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ غیر ہے۔ پھر دوبارہ سنیں، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ غیر ہے، اور ہر وہ چیز
جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کا غیر نہیں ہے. اللہ کے رسول اللہ کے غیر نہیں ہوتے. اگر غیر ہوتے تو رب انہیں اپنا نمائندہ بنا کر نہ بھیجتا. بات آ رہی سمجھ؟ ولی اولیاء بھی ایسے ہی ہیں. اگر اولیاء ہیں، صالحین ہیں، وہ اولیاء جن کے دل رب کے ساتھ وابستہ ہیں. اور اللہ نے فرمایا، حضور کی حدیث فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اللہ یاد آ جائے. سبحان، کتنا پیارا جملہ ہے حضور کی بارگاہ کا. اور مولا علی اور مرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے، میں وہ بھی بیان کر دوں. اور اس کو میں نے بیان کیا، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح مشکات میں شیعۃ اللمعات میں بیان فرمایا. فرماتے ہیں جو شخص مولا علی کے چہرے کو پہلی مرتبہ دیکھتا تھا، دیکھتے ہی رب کا ذکر شروع کر دیتا تھا. یہ آپ کا ذکر میں بتا رہا ہوں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، یعنی چہرے پر ایسا نور تھا. تو یہ مولا علی کے چہرے کا نور ہے تو تاجدار کائنات کے چہرے کے نور کا عالم کیا ہونا چاہیے. اور پھر اگلی بات کرتا ہوں، جس نے تاجدار کائنات کو بنایا ہوگا اس کے حسن کے نور کا عالم کیا ہوگا، اس کے جمال کا عالم کیا ہوگا، اس کے کمال کا عالم کیا ہوگا، اور اس سے ملاقات کا عالم کیا ہوگا. تو قلب سلیم کی کچھ علامات ہیں، اور قلب سلیم کی کچھ اور تعریفات بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. قلب سلیم کا مصداق یہ ہے کہ اس کا قلب، یہ تو سمجھ لگ گیا نا کہ قلب کسے کہہ رہا ہوں میں، یہ بھی سمجھ لگ گیا کہ اصل میں ہمارا قلب. اور ایک آپ کے لیے ایک اور بات مجھے یاد آ گئی حضور کی بارگاہ کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے یہ، کیونکہ میں وہ اس طرح پیش کر رہا ہوں کہ متن کے بغیر ہے، تو مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا رب کے جلوے نہیں کہیں سما سکتے، اور اگر سما سکتے ہیں تو ان میں سے ایک قلب مومن ہے جہاں رب کے جلوے سما جاتے ہیں. ہم اسے سمجھتے ہیں کہ دل چھوٹا سا، اتنا سا مٹھی بھر اور اتنا انچ کا، اتنا نہ، اس کے اندر جو قلب ہے اس کی دنیا بڑی وسیع ہے. جہاں پر اس کے جلوے آ جائیں، جن کو اس کا لطف پڑ جاتا ہے وہ اس لیے غیر کی طرف تکتے ہی نہیں، غیر کی طرف تکتے ہی نہیں. میں آگے ان کی باتیں بیان کروں گا. فرمایا قلب سلیم کا مصداق یہ ہے کہ اس کا قلب جہالت اور اخلاق رذیلہ سے سلامت رہے. اخلاق رذیلہ میں نے بیان کر دیا، حسد سے، حقد سے، کینہ سے، بغض سے، چغلی سے، غیبت سے. سمجھیں کہ جو روزے کو قائم اور روزے کو دوام بخشنے والی چیزیں ہیں، جس میں گالی نہ نکلے، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، اس لیے روزے کو اتنی اہمیت ہے کہ بندہ بھوکا رہ کر فرشتوں کی مانند ہو جاتا ہے، صفات ملکوتی کا حامل ہو جاتا ہے اتنی دیر کے لیے. نہ وہ کچھ کھاتے پیتے ہیں، نہ بندہ کچھ کھاتا پیتا ہے. یہ کرم ہے. تو فرمایا کیونکہ جس طرح بدن کی صحت سلامت رہنا اس کے مزاج کے معتدل ہونے پر موقوف ہے، اور بدن کا مریض ہونا اس کے مزاج کو خراب کر دیتا ہے، اس طرح قلب کا سلامت رہنا علم اور اخلاق کے فاضلہ کے حصول، یعنی وہ نیکی والی بات کرے گا، خیر والی بات کرے گا، رحمت والی بات کرے گا، پیار والی بات کرے گا، محبت والی بات کرے گا، نفاق والی بات نہیں کرے گا، توڑنے والی بات نہیں کرے گا، جدا کرنے اور ہونے والی بات نہیں کرے گا، بلکہ اس کے برعکس خیر کے ساتھ جڑا رہے گا. یہ قلب سلیم کی علامت. اور یوں کہوں قلب سلیم والا وہ ہوتا ہے بہت مشکل جس کا دل لوگوں کے لیے سلامتی والا ہو جائے. اب اس کے ساتھ میں یہاں پر امام قشیری کی بارگاہ میں جا رہا ہوں.
امام کشیری حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کے شیخ ہیں اور خود محدث ہیں، مفسر ہیں، صوفی ہیں. ان کی کتاب رسالۃ القشیریہ تصوف کے ٹیکسٹ بکس میں شمار ہوتی ہے. ٹیکسٹ بکس میں آپ فرماتے ہیں سلیم اس شخص کو کہتے ہیں. ایک علیحدہ صوفیاء کا دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. وہ عشق کی بولی بولتے ہیں، تو ہمارے یہاں سارے عشق والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو فرماتے ہیں سلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی سانپ یا بچھو سے ڈسا ہو. اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی جو میں نے قلب سلیم، کہ اس کا دل رب کی محبت میں کیا کرتا ہو، تڑپنے والا ہو جائے اس سے ملاقات کے لیے. سو فرماتے ہیں قلب سلیم والا وہ شخص ہے جو خشیت الہی سے ڈسا ہو، یعنی جس کا دل خوف الہیہ سے ڈسا ہو. یعنی جس طرح سانپ یا بچھو سے ڈسا ہوا شخص اس کی تکلیف کی وجہ سے مضطرب اور بے چین رہتا ہے، اسی طرح جس کا دل رب کے خوف اور خشیت والا ہو جاتا ہے اس کا دل بھی اسی طرح بے چین اور مضطرب رہتا ہے. مگر فرق ہے، دنیا میں کسی کو سانپ یا بچھو خدا نخواستہ ڈنگ لے تو اس کی تکلیف اسے جینے نہیں دیتی، مگر یہاں عشق والوں کا دستور نرالا ہے. جس کو عشق محبت الہیہ اور خوف الہیہ کا یہ ڈنگ لگ جاتا ہے اس سے زیادہ دنیا میں سکون والا کوئی نہیں ہوتا. اس سے زیادہ کوئی سکون والا ہی نہیں ہوتا. اس کے دل میں اطمینان، مگر طلب جب یار کا ذکر ہو، جب یار کی بات ہو، جب محبوب کی بات ہو، جب تعلق باللہ کی بات ہو، جب حضور کی حضوری کی بات ہو، اس کا دل تانگ سجن کی طرف رہتا ہے. وہ کیا حضرت خواجہ غلام فرید کا ایک شعر کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں عاشقوں کا حال کیا ہوتا ہے، دل کار ہاتھ کارول تے دل یار ول. دل اس کا چاہے دنیا کے کسی کام میں لگا ہو مگر دل اپنے مولا سے جڑا ہوتا ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے. ہمیں لذت عبادت کیوں نہیں ملتی؟ ہمارے دل غیر کی طرف پلٹتے ہیں. اب قلب سلیم کی کچھ علامات ہیں. وہ علامات کیا ہیں؟ اس کے قلب میں اللہ کا خوف رہتا ہے. کس کا خوف؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اپنے صحابی کے پاس پتہ لینے گئے. مریض سے انتہائی مریض ہو گئے. حضور علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ کہا حضور مجھے اپنے رب کی پکڑ کا خوف ہے. ذرا ہم بھی غور کریں، ہمیں بھی اس کی پکڑ کا خوف ہے. ان بطش ربک لشدید. اور پوچھا اچھا تو امید کس چیز کی ہے؟ وہ کہنے لگا حضور مجھے رب کی رحمت کی امید بڑی ہے. فرمایا ہاں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اسی کا نام ہے. اپنے اعمال کو دیکھے تو ڈر جائے اور اس کی رحمت کو دیکھے تو امید بندھ جائے. یہ اس کیفیت کا نام. ہمارے پاس تو اعمال بھی کوئی اتنے خاص نہیں. جو مولا کے حضور اللہ پوچھ لے اگر وہ قلب سلیم کہاں ہے جو میں نے تجھے دیا تھا، کہاں ہے وہ، دے مجھے. یہ تو جو میں نے تجھے قلب دیا تھا اس پر تو سارے تو گناہوں کے زنگ چڑھا کے لے آیا. اس میں تو نے دنیا کی محبتیں ڈالی، تو نعمتوں کی طرف تو چل پڑا، نعمت والے کو بھول گیا. تو نے میرے حبیب کو نہیں دیکھا. میرا حبیب کس طرح اپنی زندگی گزار کے آیا. تو قلب سلیم کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ قلب جو دل رب سے ڈرنے والا ہو. غور کریں ہم ذرا.
غور کریں. دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو اس دل میں، یعنی وہ ان کو پریفرنس دیتا ہو. غور کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایسا سمجھتے ہیں عملی طور پر. تیسرا، اللہ کے رسول کی جو نسبتیں ہیں، اصحاب رسول، آل پاک مصطفیٰ اور اولیاء امت اور صالحین کے ساتھ محبت کرتا ہو، یہ قلب سلیم کی علامات ہیں. اور آگے فرمایا دنیا سے دلچسپی کم ہو اور آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہو. اللہ اکبر. دنیا سے اس کی دلچسپی مٹ جائے اور آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہو. اب صحابہ کرام رضوان اجمعین، آل پاک اطہار کا ساری زندگی اور پھر تاجدار کائنات کی زندگی کا عالم پڑھ کے دیکھ لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے یہ حدیث کہاں بیان کی؟ پہلے بھی یہیں کہیں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں کھڑے ہیں اور اچانک کھڑے کھڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ کے دوران فرمایا ایک شخص کو رب نے اس بات کا اختیار دیا کہ یا تو وہ قیامت تک کی زندگی اختیار کر لے یا رب سے ملاقات اختیار کر لے. تو اس بندے نے رب سے ملاقات اختیار کر لی. بس یہ سننا تھا. حضرت ابوبکر صدیق دھاڑے مار کر رونے لگ پڑے. رم شناسائے مصطفیٰ تھے نا، دھاڑے مار کر رونے لگ پڑے. لوگوں نے کہا ابو بکر کو کیا ہوا؟ حضور نے تو ایک شخص کی بات کی ہے. کہا تم سمجھے نہیں، حضور نے اپنی بات کی ہے. ہم اگلے سال حضور کو یہاں نہیں دیکھ سکیں گے حضور کی بارگاہ میں. تو آقا علیہ السلام کا ایک ہی جملہ تھا کہ جبریل، دل اپنے مولا سے ملاقات کے لیے مشتاق ہے، رفیق اعلیٰ سے ملنے کے لیے مشتاق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا وقت وصال آیا تو حضرت اسرائیل آ گئے اور اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ وقت آ گیا چلیے. آپ نے جملہ کہا کہ اے اسرائیل، ایسے خلیل کو دیکھا ہے جو اپنے خلیل کو مار دے؟ یہ جملہ سننا تھا کہ اللہ نے وہی فرمائی اور فرمایا اے میرے خلیل، ایسے خلیل کو دیکھا ہے جو اپنے خلیل سے ملاقات کو پسند نہ کرے. بس یہ سننا تھا. تڑپ گئے. کہا جلدی کرو، یہی سننا چاہتا تھا، میں بھی ملاقات سے رب کے لیے مشتاق ہوں. اب ایک ذہن میں سوال ہے، اس کا مطلب کہ موت کو پسند کیا کریں؟ سوال ہے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. تو موت تو بڑی ناپسندیدہ چیز ہے، تکلیف ہے. یہ سوال سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا، ہمارا مسئلہ آسان کر دیا. سیدہ نے پوچھا حضور موت تو اتنی پسندیدہ چیز نہیں. تو آپ نے فرمایا ہے، حضور کی حدیث ہے جو میں نے کئی دفعہ بیان بھی کی، آج بھی اس کا حصہ بیان کر دیتا ہوں. اور وہ حدیث کا حصہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ سے، یہ آ گیا، قال اللہ اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ. فرمایا جب میرا بندہ مجھ سے ملنا پسند کرتا ہے، بندہ، تو رب بھی کہتا ہے میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہوں. ہم نے کسی بڑے افسر سے ملنا ہو، کسی بڑے تاجر سے ملنا ہو، بڑے حکمران سے ملنا ہو، تو پہلے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، یا اس کے مطابق کہ اس کو پسند کیا ہے، کیا پسند نہیں ہے، بیٹھنا کیسے ہے، پروٹوکول کیسا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، اس کے مطابق ریہرسل کی جاتی ہے. یہ دنیا اصل میں پتہ کیا ہے
یہ رب سے ملاقات کی تیاری کی ریہرسل ہے۔ اور دوسری بات کہوں، دنیا رب سے محبت کرنے کے لیے ہے، محبت آخرت میں نہیں کرنی پڑے گی، وہاں اجر ملنا ہے اس محبت کا، یہاں محبت کرنی ہے، یہاں بچے بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں، مال بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اور ساتھ اللہ رسول کی محبت بھی ہے، کرنی ہے۔ جو یہاں محبت کرے گا وہاں محبت ملے گی، اور جو یہاں محبت نہیں کرے گا وہاں پھر گن گن کے پوچھا جائے گا۔ یہ دنیا ہے اس سے محبت کرنے کے لیے۔ صوفیاء سے پوچھا یہ دنیا اتنی ہنسی کیوں بنائی رب نے؟ کہا اس لیے تاکہ تم اس سے محبت کرو۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور اگلا جملہ آج عاشقوں سنو، عشق والوں کا جملہ، پوچھا جنت اتنی ہنسی کیوں بنائی؟ کہا وہاں اس کا دیدار جو ہوگا، ہائے ہائے ہائے، وہاں اس سے ملاقات جو ہوگی، اس لیے اس نے جنت کو ہنسی اس لیے بنایا کہ اس سے ملاقات ہوگی، اور دنیا کو ہنسی اس لیے بنایا کہ زندگی اس سے محبت میں گزرے، اس سے محبت کرتے گزرے۔ ہم غور کریں، ہم واقعی اس دنیا میں اللہ سے محبت کر رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول سے محبت کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ مجھ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے۔ پہلے بندہ ارادہ کرے، رب کہتا میں تو تیار ہوں، اور پھر فرمایا جو مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا نا، رب فرماتا ہے مجھے بھی اس سے ملنے کا شوق نہیں ہے، اور جسے وہ کہہ دے میں تم سے ملنا نہیں چاہتا، کون سا دروازہ ہے؟ کون مل سکتا؟ جب وہ کہہ دے تو ہم ارادہ کریں اپنے قلب کے ذریعے، یہ ارادہ کریں مل کر مولا ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ موت تو بندہ پسند نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو مومن اللہ کی رحمت، رضا اور جنت کی بشارت والا، جس کی زندگی خیر میں گزری ہوگی، تو اللہ کریم اس کو موت کے وقت تسکین عطا کر دے گا کہ اس کا دھیان پھر موت کی سختی کی طرف نہیں رہے گا، اس کا دھیان اس سے ملاقات کی طرف ہو جائے گا۔ آپ کئی عاشقوں کے چہرے میں نے تو دیکھے ہیں، میں نے تو وہ چہرے دیکھے ہیں، میں نے ان عاشقوں کا چہرہ جاتے وقت مسکراہٹ سے بھرپور دیکھا ہے۔ پتا ہے وہ عاشق کیوں مسکراتے ہیں؟ ان کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی، انہیں دیدار کا شوق آ جاتا ہے۔ اور جنہیں دیدار کا شوق آ جائے انہیں موت مار نہیں سکتی، انہیں موت ختم نہیں کر سکتی۔ وہ کیا اقبال کہتے ہیں، ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے، اور میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ ان کا معاملہ جدا ہو جاتا ہے، اور جو اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا تو اس کے لیے موت مشکل ہو جاتی۔ قرآن بھی اس پر شاہد ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جانوں کو بڑی سختی سے نکالتے ہیں۔ ساتھ ہی کہتا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ان فرشتوں کی بھی قسم جو میرے محبوبوں کی جانوں کو یوں نکالتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور جو اس والے ہو جائے پھر قرآن بولتا ہے، فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، فرمایا وہ لوگ جو میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا تو ساری زندگی اس پر جمے رہے،
اس نے یہ پرواہ نہیں کی لوگ کیا کہتے ہیں، یہ پرواہ کی کہ مولا اور اس کا حبیب کیا کہتا ہے۔ جو ایسے ہو جائیں گے وہ قبر و حشر میں بھی پہنچیں گے تو رب انہیں وہاں بھی ثابت قدمی رکھے گا۔ ان عاشقوں کی بات، ابھی تو میں آگے ہی نہیں جا رہا، اب وقت مجھے نہیں پتا کتنا ہے، 24 ہیں، ہائے ہائے، آگے چلیں، بس ابھی میرا دل آج اس طرح چل پڑا۔ بے حیائی اور کے کاموں اور دیگر گناہوں سے نفرت ہو، یہ قلب سلیم کی علامت ہے۔ پھر وہ بسنت اس لیے نہیں مناتا کہ کسی نے اجازت دے دی ہے، وہ دیکھتا ہے یہ چیز میرے محبوب کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے کہنا کہلوانا نہیں پڑتا، جس کے دل میں اس کی محبت کی بسنت چلتی ہو نا، اسے دنیا میں کسی اور بسنت منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کام نہیں کرتا۔ پھر جو دنیا میں بسنت کے چکر میں رہتے ہیں وہ ابھی آخرت والی بسنت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ جو کپڑے اس نے وہاں پہنانے ہیں، جو رنگین وہاں رنگ عطا کرے گا، ارے وہ منظر کیسا ہوگا جب حوض کوثر پر مصطفیٰ پانی پلائیں گے اور حوض کوثر کے جام، ارے اور کیا چاہیے، ایک دیدار اور ایک ہاتھ کے مصطفیٰ سے جام۔ پھر یہ برائی کی طرف نہیں رہے گا، پھر اسے حرام میں لذت نہیں رہے گی، چونکہ حلال میں اتنا لطف اسے آئے گا اور وہ یہاں کر کے دکھانا ہے کہ اس ذوق اور ذائقے کی تیاری کر سکے۔ میری بات آگی سمجھ؟ کینہ، حسد اور بغض سے خالی ہو، یہ قلب سلیم کی علامت ہے۔ پھر عبادات سے محبت ہو، مسلمانوں سے خیر خواہی رکھتا ہو، اثار و اخلاص والا ہو، اور جب کسی شخص کے ساتھ نیکی کرے تو اس سے بدلے کی توقع نہ رکھے۔ کیا؟ اسی طرح جیسے حسنین کریمین بیمار ہوئے تو مولا علی اور سیدہ کائنات انہوں نے منت مانی کہ مولا کہ حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کو تو صحت دے تو ہم روزے رکھیں گے۔ اب روزے رکھے، پہلا روزہ رکھا تو پہلے دن مسکین آ گیا، دوسرے دن یتیم آ گیا، تیسرے دن اسیر آ گیا، تینوں دن اپنی افطاری اٹھا کر انہیں دے دی۔ اب کھانا انہوں نے کھلایا، اب رب نے حکم قرآن میں جاری کروا دیا، فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ یطعمون الطعام، یطعمون الطعام علی مسکینا، فرمایا یہ کھانا پتہ کیوں کھلاتے ہیں؟ علی حبہ، صرف میری محبت کے لیے۔ رب ان کی نیت بتا رہا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، فرماتا ہے یہ جو کچھ کھلایا ہے پتہ ہے کیوں؟ میرے دیدار کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ یہ چاہتے ہیں کوئی شکریہ ادا کرے، یہ جو کچھ ہے مولا کے لیے۔ قلب سلیم کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید ہمارا جمعۃ الوداع نہ ہو، ایسے میرا دل کر لگتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ ہو جائے، بولیے اگلا جمعہ بھی پھر ہم قلب سلیم کے آگے پھر بتاؤں گا کیا کیا ملے گا اور دیدار کا منظر پھر ہوگا۔ دعا کریں کہ اگلا جمعۃ الوداع اونچی آواز سے بولے نا۔ کیا ہو گیا؟ یہی تو سن رہا ہوں، یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ تو اگلی بات یہ ہے، اب اختتام، مجھے